أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعوت اللہ کے کام کو زیادہ منظم اور مرتب کرنے کے سلسلے میں کچھ ہدایات دے رہا ہوں. اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم چیز، ہر ملک میں کم از کم ایک مرکز دعوت اللہ کے مستقل قیام کی ضرورت ہے. اب یہاں انگلستان میں جہاں لندن میں ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں اگر کوئی باہر سے دعوت اللہ کرنے والا آئے حاضر ہو یا اپنے کسی دوست کو لے کر آئے، کوئی ایسا الگ کمرہ یا ہال نہیں ہے جہاں دعوت اللہ کے سلسلے میں ہر قسم کی ضرورتیں بھی مہیا ہوتی ہوں اور دعوت اللہ کے کام کو سکھانے کے لیے انتظام بھی موجود ہو. اس سلسلے میں جس قسم کے مرکز کا قیام میرے ذہن میں ہے، میں اس پر مزید تفصیل سے روشنی ڈالتا ہوں. میرے خیال میں ہر جگہ جہاں کوئی مربی ہو یا تمام بڑی جماعتوں میں یا کم از کم آغاز میں ملک کے ہیڈ کوارٹر میں جہاں جماعت کا ملک کا مرکز ہو، وہاں ایک جگہ خصوصیت سے دعوت اللہ کے لیے مخصوص کرنی چاہیے اور اس میں دعوت اللہ میں استعمال ہونے والی وہ تمام ضروریات مہیا ہونی چاہیے جن کا خصوصیت سے اس ملک سے تعلق ہو. کچھ تو ایسی ضروریات ہیں جو تمام دنیا میں مشترک ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کا مختلف ملکوں سے خصوصی تعلق ہوتا ہے. پس جو مشترک ضروریات ہیں وہ تو ہر ملک میں اسی طرح ہوں گی، لیکن خصوصی ضروریات مثلا گانا سے تعلق رکھنے والی، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی، امریکہ یا کینیڈا سے تعلق رکھنے والی، یہ انہی ممالک میں ہوں گی جہاں ان کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مرکز میں مختلف قرآن کریم کے تراجم موجود ہونے چاہیے، یعنی اس حد تک موجود ہونے چاہیے جس حد تک اس ملک میں ضرورت پیش آ سکتی ہے. وسیع لائبریری الگ موجود ہے، یعنی ہدایت ہے کہ ہر ملک میں قائم کر دی جائے. اس لیے اس لائبریری کا اعادہ مقصود نہیں، مگر اس میں سے وہ حصہ جس کی اس ملک میں دعوت اللہ کے لیے ضرورت ہے وہ منتخب کر کے اسے وہاں ضرور اس کمرے میں سجانا چاہیے. مثلا اگر بنگال ہے تو بنگلہ قرآن کریم کا ترجمہ اس سلسلے میں اور خدمات جماعت کی طرف سے کی گئی ہوں تو ان کے نمونے وہ سارے موجود ہونے چاہیے. اسی طرح بنگال میں جو اقلیتیں دوسری پائی جاتی ہیں جن کی زبان الگ ہے لیکن بنگال میں ایک معقول تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں، ان کے لیے بھی
ضرورت کا سامان مہیا ہونا چاہیے. مثلا جنوبی اس میں چٹاگانگ کے علاقے میں بعض ایسی جگہ ہیں جہاں برمی زبان سمجھی جاتی ہے. اگر چٹاگانگ میں یہ مرکز قائم ہو تو برمی زبان کا لٹریچر بھی وہاں موجود ہونا چاہیے. اس کے علاوہ معلومات مہیا ہونی چاہیے ہر دعوت اللہ کرنے والے کے لیے کہ یہاں کیا کیا ہے، اور اس کا باقاعدہ اس کے چارٹس بن کر اس کمرے میں لٹکنے چاہیے جو تعارف کا رنگ رکھتے ہوں گے. مثلا یہ ذکر ہو کہ ہمارے پاس آڈیو ویڈیو میں یہ چیزیں یہاں موجود ہیں، ان کو دکھانے کا انتظام موجود ہے، ان زبانوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو ان کو دکھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ لکھنا ضروری نہیں حصہ، لیکن یہ بتانا ضروری ہے. اس کے علاوہ لٹریچر میں سے مختلف زبانوں میں جو لٹریچر موجود ہے اس کا تعارف ہو، تاکہ سب سے پہلے آنے والا اس چارٹ کو ملاحظہ کر کے یہ معلوم کرے کہ ہمارے پاس یہاں کیا کچھ ہے. اس کے بعد اس کمرے میں تمام ضروری لٹریچر بھی جو تبلیغ کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہو موجود ہونا چاہیے. آڈیو ویڈیو کیسٹس کے نمونے ہونے چاہیے اور ان کے دکھانے کا انتظام ہونا چاہیے. اور وہ لٹریچر جس کے متعلق یہ خیال ہو کہ وہ اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے، اس کا سٹاک کسی جگہ موجود ہونا چاہیے. اس کمرے کے معائنے کے بعد اگر کسی کو کسی خاص کتاب میں کسی آڈیو ویڈیو میں دلچسپی پیدا ہو تو معلوم ہو کہ وہ کیسے حاصل کی جائیں گی اور کتنی دیر میں وہ مہیا ہو سکتی ہیں. وہ چیزیں جو قیمتاً مہیا ہونی ہیں ان کے متعلق معلوم ہونا چاہیے. جو جماعت کی طرف سے تحفتاً پیش کی جا سکتی ہیں ان کے متعلق معلومات مہیا ہونی چاہیے. غرضی کہ ایک ایسا کمرہ ہو جس میں اٹھنے بیٹھنے کا بھی انتظام ہو. اگر سہولت چائے وغیرہ کی سہولت مہیا کی جا سکے تو اور بھی بہتر ہے، ورنہ کم از کم تبلیغی ضروریات کے سلسلے میں تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو حوالے ہمارے لٹریچر میں مذکور ہیں جو کثرت سے استعمال ہونے والے ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی عیسائیت، کچھ کا عیسائیت سے تعلق ہے، کچھ کا ہندوازم سے، کچھ کا سکھ ازم سے. بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دعوت اللہ کرنے والے کو کوئی سوال کرتا ہے کہ فلاں جو تم نے دکھایا ہے، اقتباس بتایا ہے کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ دکھاؤ کہاں ہے، تو دو طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں. اول یہ کہ اصل کتاب اس ملک میں ہی موجود نہیں ہوتی، دوسرے حوالے ناقص ہوتے ہیں. اور ہمارے پرانے طبع شدہ لٹریچر میں یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ حوالوں کا انداز ایسا مضمون نگار کے سے انداز کا سا تھا، واقعاتی طور پر صحت کے ساتھ اعداد و شمار درج کرنے کا رجحان ہر شخص میں نہیں پایا جاتا. مضمون نگار اس زمانے میں جو مضمون لکھنے والے تھے بڑے اچھے اچھے دعوت اللہ کے مہارت رکھنے والے لوگ تھے، لیکن کتابوں کے حوالوں کے فن سے ناواقف تھے. اور چونکہ سچ بولنے والے تھے اس لیے وہ سمجھنے لگ جاتے تھے اپنے بھول پن میں کہ ہم نے تو دیکھا ہے حوالہ، ہم جانتے ہیں کہ سچا ہے، بس یہی کافی ہے، اور ذکر کر دیا کہ فلاں جگہ حوالہ موجود ہے. اور اکثر علمی کتابیں جو شائع بھی ہوئیں ان میں ایسے حوالے ہیں کہ دیکھیے بدر سن 1900 فلاں یا الحکم 1900 فلاں، اور اس حوالے سے آگے پھر وید کا حوالہ یا گیتا کا حوالہ ہے یا بائبل کا حوالہ ہے. حالانکہ سیدھی معمولی سی بات ہے کہ جو کتابیں مستقل نوعیت کی ہیں، سب دنیا میں شائع شدہ ہیں، ان کے حوالوں کی تلاش کے لیے کوئی بدر کے فلاں سن کے پرچے میں جائے گا اور وہاں سے جا کے ڈھونڈے گا. تو مضمون نگاروں نے اپنے بھول پن میں یا سہل انگاری سے حوالے ایسے درج کر دیے جن تک پہنچنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے اور بے ضرورت ہے ان
کی تلاش ان رستوں سے بے ضرورت ہے جو رستے وہاں دکھائے گئے ہیں۔ پھر جب ان حوالوں کو دیکھا جاتا ہے جو اصل کتاب کے ہیں تو بسا اوقات یہ دقت پیش آتی ہے کہ وہاں ایڈیشن کا ذکر نہیں کہ کس ایڈیشن کے کس صفحے کا حوالہ ہے، اور صرف گویا کہ ایک ہی ایڈیشن اس کتاب کا ساری عمر میں شائع ہوا ہے، اور جو شخص بھی کتاب کہیں سے وہ کتاب اٹھائے گا اس کو سیدھا اس صفحے پہ وہ والا دکھائی دے گا۔ تو کوئی دعوت اللہ کرنے والوں کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب اصل کتاب دکھائی جائے تو وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، حالانکہ حوالے موجود ہیں۔ پھر ترجموں سے متعلق اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے لیے مستند ترجمہ کرنے والے کی کتاب پیش کی جانی ضروری ہے، اور ایک سے زیادہ ایسے ترجموں کے حوالے دینے چاہیے جو مد مقابل کو منظور ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ حوالوں کے سلسلے میں دعوت اللہ کے مرکز میں کچھ ایسا مواد موجود ہو جسے شوق علم تبلیغ کا شوق رکھنے والے روزمرہ اگر وہ آ سکتے ہیں، ورنہ کبھی کبھی جب بھی آ سکیں آ کر دیکھیں، ان حوالوں کو ان کا مطالعہ کریں اور خود تسلی پکڑ لیں کہ ہاں یہ چیز اس شکل میں فلاں جگہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک دقت یہ ہے کہ اگر یہ ساری اصل کتب مہیا کی جائیں تو بہت ضخیم لائبریری بن جائے گی۔ اس لیے اس کا یہ علاج ہم نے سوچا ہے کہ اصل کتب سے فوٹو سٹیٹ یعنی عکسی تصویریں اتار کر ان کے حوالے وہاں اکٹھے کر دیے جائیں اور منضبط کر دیے جائیں، تاکہ جس طرح کمپیوٹر کے ذریعے معلومات حاصل کی جاتی ہیں ان حوالوں تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا چھوٹا سا کتابچہ ہو جس کی مدد سے ایک شخص معین طور پر معلوم کر سکے کہ جس حوالے کی مجھے ضرورت ہے اس کی عکسی تصویر کہاں ہے، اور عکسی تصویر کی کچھ کتابیں بنوائی جا سکتی ہیں، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو عکسی تصویروں کی کتابیں بنوا کر ہم نے ایک دفعہ تمام مشنز کو بھجوائی بھی تھیں جو روزمرہ کے استعمال ہونے والے جماعت کے حوالے ہیں، لیکن ہر مذہب کے لیے خصوصی حوالوں کی کتابیں تیار ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ میں کوئٹے میں ایک مجلس سوال جواب میں شامل ہوا تھا، وہاں ایک شخص نے اعتراض کر دیا کہ آپ جو حوالہ دیتے ہیں ان کا پرانوں کا حوالہ دے کر حضرت مسیح کے کشمیر کے سفر کا ذکر کرتے ہیں، جو حوالہ آپ نے دیا ہے یہ تو ہے ہی نہیں، غلط ہے حوالہ، اور میں ثابت کر سکتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہوگی جس میں وہ حوالہ مختلف جگہوں میں مختلف طریق پر درج ہوگا یا مختلف صفحوں پر درج ہوگا۔ ہمارے درج کرنے والے نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس کے صفحے اور تھے، اس کی ترتیب اور تھی، تو اس وقت تو میں اس کے چیلنج کو فوری طور پر قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ وہ حوالہ کہاں ہے اور اس کا ترجمہ بھی درست ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے میں نے کہا کہ یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ حوالہ ضرور موجود ہے، درست موجود ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، اس میں غلطی کا کوئی دور کا بھی شائبہ نہیں ہے، لیکن میں جا کر تلاش کروں گا۔ چنانچہ پھر ربا آ کر تلاش کرنے کے بعد اس حوالے کا علم ہوا، اور یہاں انگلستان آنے کے بعد یہاں ایک پنڈت کو میں نے وہ حوالہ بھجوایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ خود اس کا ترجمہ تفصیل سے کر کے دیں۔ تفصیل سے مراد یہ تھی کہ اس حوالے سے کچھ پہلے کی آیات کا بھی اور کچھ بعد کی آیات کا بھی، یا آیات نہ کہیں تو فقرات کا ترجمہ، تاکہ سیاق و سباق کا علم ہو سکے۔ وہ جب انہوں نے ترجمہ کر کے بھیجا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہمارے ہاں جو ترجمہ شروع سے مروج ہے اس کے مقابل پر یہ ترجمہ ہماری بہت زیادہ تائید کرنے والا ہے، اور مثلا
اس حوالے میں راجہ شالبہن کا ذکر ہے، یوز آصف کا ذکر ہے، لیکن مسیح کا ذکر نہیں ملتا. جو ہمارے ترجمے عام طور پر مروج ہیں ان میں مسیح کا نام نہیں ملتا. لیکن یہ ہندو پنڈت نے، جس کو علم بھی نہیں تھا کہ میں کیوں اس کا ترجمہ کروا رہا ہوں، اس نے اس کا جب ذکر کیا یوز آصف کا، تو ایک ضمناً ذکر آیا ہے یوز آصف کا. اصل جب سوال و جواب راجہ شالبہن کے ساتھ اس نئے آنے والے کا ہوا، جس کو انہوں نے وادی میں پھرتے ہوئے دیکھا تھا اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ، تو اس سوال و جواب میں جب راجہ شالبہن نے اس اجنبی آنے والے سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا مشیحو. اور مسیح اور مشیح یہ ایک ہی چیز کے دو تلفظ ہیں، اور بعد میں بھی مسیحو نام سے وہ اپنے آپ کو وہ ذات مبارک متعارف کراتی رہی اور اسی حوالے سے بات کرتی رہی. اور جو تفصیلی حوالہ ہے وہ ہماری تائید میں بہت زیادہ قوی شواہد رکھتا ہے. تو ایک یہ عادت جو پڑ چکی ہے کہ پرانے حوالے جس قسم کے بھی درج ہوئے ہیں ان کو اسی طرح لیے چلو اور اصل کو دیکھو ہی نہ، اس سے دعوت اللہ کے کام کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اور دعوت اللہ کرنے والے کا دماغ بھی وسعت اختیار نہیں کرتا. یہ عادت پیدا کرنی چاہیے، اور اس عادت کے سامان پورا کرنے کے لیے سامان مہیا کرنے چاہیے کہ جو دعوت اللہ کرنے والے جماعت کی طرف سے جو حوالے پیش کرتے ہیں وہ خود ان حوالوں کا مطالعہ کریں اور مختلف پہلوؤں سے ان کا مطالعہ کر کے جائزہ لے کر اپنے دل کو پوری طرح اطمینان دلائیں کہ جماعت احمدیہ جو بات کہتی ہے 100% درست ہے. اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرے تو اس کے مقابل پر اس کو بلا کر دکھا سکیں. فوٹو سٹیٹ موجود ہوگی، اس سے بہت حد تک تسلی ہو جاتی ہے اصل کتاب کی فوٹو سٹیٹ اگر دکھا دی جائے. لیکن چونکہ یہ قطعی ذریعہ ہے اطمینان دلانے کا، اس لیے یعنی دعوت اللہ کے لیے قطعی ذریعہ ہے، مگر آنے والا ممکن ہے یہ کہے کہ نہیں اصل کتاب دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کی اصل کتاب کے متعلق بھی یہ معلومات ہونی چاہیے کہ کہاں موجود ہے. اگر اس ملک میں موجود نہیں ہے تو کس جگہ موجود ہے، اس کی کسی لائبریری سے پتہ کرنا چاہیے کہ اس لائبریری کسی ملک کی کسی لائبریری میں موجود ہے کہ نہیں، چنانچہ اس کے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے. بہت سی کتابیں ہیں جن میں ایک اور نقص یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ حوالہ اس وقت کے لحاظ سے درست تھا، لیکن بعد میں تبدیلیاں پیدا کر لی گئیں، اور چونکہ وہ مخصوص حوالہ جماعت احمدیہ کی تائید میں ایک روشن نشان کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے مد مقابل نے تحریف سے کام لیتے ہوئے بعد میں جو کتب شائع کی ان میں سے وہ حوالہ غائب کر دیا گیا. مولوی دوستوں صاحب نے اس سلسلے میں ایک دفعہ تحقیق کر کے ایک بہت ہی عمدہ مضمون شائع کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ بعض ظالموں نے احادیث میں بھی تحریف کرنے سے گریز نہیں کیا، اس وجہ سے کہ جماعت احمدیہ کو اس کا فائدہ پہنچتا تھا. اسی طرح عیسائیوں نے تحریف سے کام لیا ہے. بائبل کے بعض پرانے نسخوں میں اسلام کی تائید میں کھلا کھلا حوالہ موجود ہے، بعد میں شائع ہونے والے نسخوں میں وہ موجود نہیں ہے. گرو گرنتھ صاحب سکھوں کے لیے اتنی مقدس کتاب ہے، لیکن وہاں بھی ایک جگہ تحریف سے کام لیا گیا ہے. مثلا وہ حوالہ جس میں بٹالہ کے پرگنہ میں ایک ایسے گرو کے ظاہر ہونے کی خوشخبری حضرت گرو بابا نانک نے دی، جس کے متعلق فرمایا کہ وہ کبیر بھگت کبیر سے بھی بڑا ہوگا. اب بڑی معین پیشگوئی ہے، لیکن اب آپ کہیں گرو گرنتھ صاحب کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو وہ پیشگوئی دکھائی نہیں دے گی، لیکن ہمارے لٹریچر میں اس کا ذکر موجود ہے. اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سے حوالے مختلف کتابوں کے دیے ہیں، جن کتابوں میں بعد میں تحریف کر لی گئی اور بعد کے ایڈیشنز میں ان کا ذکر نہیں ملتا. تو دعوت اللہ کا کام بہت احتیاط کا کام ہے اور بہت غور اور فکر کے ساتھ اس کے سارے پہلوؤں پر نظر رکھنا ضروری ہے. بس
معلوم کرنا چاہیے، اور اگر کسی ملک میں ایسے وسائل نہ ہوں کہ وہ خود معلوم کر سکیں تو مرکز کو لکھ کر اپنی مشکلات پیش کریں، اور تمام وہ حوالے جن کا روزمرہ کسی ملک میں استعمال ہوتا ہو، کم از کم ان حوالوں کو، مگر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حوالوں کو ایسے رنگ میں محفوظ کر لیا جائے کہ جب بھی کوئی اس کے متعلق مزید جستجو کرنا چاہے اس کے پاس کافی مواد موجود ہو۔ حوالوں کو ترتیب دی جائے، اصل حوالوں اقتباسات کے فوٹو سٹیٹس یعنی عکسی تصویریں مہیا کی جائیں، اور ان سے متعلق مختصر تعارف کروایا جائے کہ یہ فلاں ایڈیشن میں موجود تھا، بعد کے ایڈیشن میں تحریف ہوئی، تحریر شدہ ایڈیشنز کے فوٹو سٹیٹ بھی ساتھ شامل کیے جائیں، یہ علم معلومات مہیا کی جائیں کہ فلاں فلاں لائبریری میں یہ مواد آج بھی موجود ہے، اور اگر مثلا برٹش میوزیم کی لائبریری میں کوئی پرانی کتاب اصل صورت میں موجود ہے تو اس سے مصدقہ نقول حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جب ان باتوں کا چرچا ہو اور دشمن اپنے آپ کو مغلوب دیکھے تو بعض دفعہ شرارت کرتا ہے، بعض دفعہ کتابوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ بعض ضروری کتب کو دشمن چرا کے لے گیا اور ضائع کر دیا، اور ان کی چونکہ حفاظت کی پوری احتیاط نہیں کی گئی تھی اس لیے سلسلے کو نقصان پہنچا۔ ربوہ میں بھی جب وفود آیا کرتے تھے باہر سے سوال و جواب کے لیے تو ان میں بعض تنگ نظر اور متعصب لوگ بھی آ جایا کرتے تھے، تو مجھے لائبریرین صاحب سے علم ہوا کہ انہوں نے وہاں یہ حرکت کرنی شروع کر دی جو نایاب نسخے جماعت کی تائید میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے ان میں سے ایک نسخہ جیب میں ڈالا اور کھسک گئے اور وہ نسخہ پھر غائب ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا متبادل مہیا ہوا کہ نہیں، مگر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے اقتباسات کے سلسلے میں یہ احتیاط کی جائے کہ اپنے اپنے ملک میں جہاں وہ اصل کتاب موجود ہو اس کا صرف عکس نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کے اوپر لائبریرین کی تصدیق کروائی جائے کہ ہم نے یہ باقاعدہ طور پر تصدیق کرنے کے بعد یہ عکس جاری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی شرارت کرتا بھی ہے تو شرارت کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ تو دعوت اللہ کے مراکز ان معنوں میں تیار کرنا جو معنی میں نے بیان کیے ہیں، اور ان میں آڈیو ویڈیو کا تعارف بھی ہو، مختلف مواقع پر جو سوال و جواب کی مجالس ہیں یا دوروں کی تصاویر ہیں یا جلسہ سالانہ کی رویداد ہے، اس کے متعلق تعارف ہونا چاہیے پہلے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور کس کس قسم کے لوگوں کے لیے کون کون سا مواد موجود ہے، اور اس کے دکھانے کا انتظام ہو۔ تو جو بھی باہر سے یعنی باہر کی جماعتوں سے یا مقامی شہر سے آتا ہے وہ بیٹھے کچھ عرصہ، اس کا دل لگے، اس کو معلوم ہو کہ میرا کہاں مقام ہے جہاں میں نے آ کر مزید معلومات حاصل کرنی ہے، اس دفتر سے اپنائیت کا احساس پیدا ہو اور وہاں رونق لگنی شروع ہو، اور دوستوں کو لا کر یعنی غیر احمدی دوستوں کو بھی لا کر وہاں بٹھایا جائے اور وہاں کے آڈیو ویڈیو لٹریچر سے استفادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس سینٹر میں ایسا رجسٹر ہونا چاہیے جہاں مطالبات کا اندراج ہو، اس کے کھلنے کے باقاعدہ اوقات مقرر ہونے چاہیے۔ مطالبات کا اندراج ان معنوں میں کہ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے مجھے فلاں فلاں کتب کی ضرورت ہے، وہ کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، وہاں سیکرٹری ہو، خواہ وہ مستقل طور پر تنخواہ دار ملازم کے طور پر رکھا گیا ہو یا جیسا کہ بہتر رواج ہے رضاکار کوئی اپنا وقت دے کر وہاں بیٹھا ہو، اس کا فرض ہے کہ کسی رجسٹر پر ایسے مطالبات درج کرے اور کارروائی کے خانے میں بعد ازاں یہ درج کرے کہ اس مطالبے کی کب تعمیل ہوئی، ورنہ بعض دفعہ 6 مہینے کے بعد
لوگ مجھے لکھتے ہیں جی ہم فلاں جگہ گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فلاں لیٹر بھیجا جائے، فلاں کیسٹ مہیا کی جائے، اور ہمارے دوست آج تک مانگتے ہیں اور ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، اب تک ہمیں مہیا نہیں کی گئی۔ پوچھنے والے بھی 6 مہینے کے بعد بتاتے ہیں، اور اس وقت یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ کس سے پوچھا گیا تھا، کہاں یہ مطالبہ درج ہے۔ اس لیے لٹریچر کا ہو یا آڈیو ویڈیو کیسٹس کا مطالبہ ہو، لازماً کسی رجسٹر میں وہ مطالبات درج ہونے چاہیے اور ان پر کارروائی کا خانہ خالی رہے جب تک وہ کارروائی ہو نہیں جاتی، اور اگر کچھ عرصے تک کارروائی نہیں ہوتی تو یہ اندراج ہو کہ کیوں کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور ایسی باتیں جن کا مجبوریوں سے تعلق ہو، مثلا کوشش کے باوجود وہ چیز دستیاب نہیں ہو رہی، ان کے متعلق مجھے بھی لکھنا چاہیے۔ جہاں روزمرہ کی کارروائی ہو رہی ہے وہاں مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی روک پیدا ہو جائے، وہاں ضرور مجھے اطلاع کرنی چاہیے کہ فلاں ملک میں فلاں دعوت اللہ کے کام کے سلسلے میں یہ روک ہمارے رستے میں حائل ہوئی ہے، تاکہ حتی المقدور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا رجسٹر ہونا چاہیے جس میں مخالفین کی جوابی کارروائی یا ابتدائی طور پر ان کی طرف سے جماعت کے خلاف معاندانہ کارروائیوں کا ذکر ہو کر آگے کارروائی کے خانے میں یہ ذکر کیا جائے کہ ہم نے اس کے جواب میں کیا اقدامات کیے ہیں۔ ایسی باتیں بعض دفعہ علم میں آتی ہیں جن کے متعلق جوابی کارروائی کرنے کا کوئی اپنے آپ کو ذمہ داری نہیں سمجھتا، وہ سمجھتے ہیں ہر جوابی کارروائی براہ راست مرکز سے ہونی چاہیے۔ مثلا انگلستان میں بعض دفعہ عیسائیوں کی طرف سے، بعض دفعہ دوسرے مسلمانوں کی طرف سے جماعت کے خلاف اشتعال انگیز لٹریچر، غلط فہمیاں پھیلانے والا لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہاں کوئی شخص اپنے آپ کو یہ ذمہ دار نہیں سمجھتا کہ اگر خلیفہ وقت یہاں موجود نہ ہو تب بھی ہماری لازماً ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کا جواب دیں یا جواب تلاش کریں، فوری طور پر جماعت کو مطلع کریں کہ کیا کارروائی کی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ کئی مہینے کے بعد اتفاقاً کوئی احمدی دوست مجھے اٹھا کر وہ لٹریچر بھجوا دیتا ہے کہ میرے علم کے مطابق فلاں وقت سے لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں کے دماغوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ یعنی اگر وہ اس سے منفی رنگ میں متاثر نہیں بھی ہوئے تو تکلیف کا اثر تو ضرور پڑتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، ہماری طرف سے کیا جواب ہے؟ تو ایسی اطلاع ملنے پر جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً یہ بات درست ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں سے مناظروں کے دوران جہاں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر سختی کی گئی ہے اور آپ کی گویا ہتک کی گئی ہے، ان الفاظ کو سیاق و سباق سے نکال کر اس طرح پیش کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں بہت ہی غلط تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں حضرت مسیح کی کوئی بھی عزت نہیں تھی، بلکہ آپ ان کو یہ اور یہ اور یہ اور یہ سمجھتے تھے، اور الفاظ ایسے ہیں جس سے واقعتاً طبیعت ایک دفعہ مقدر ہو جاتی ہے کہ اتنا خوفناک شخص، اگر مسیح واقعی ایسے نعوذ باللہ خوفناک شخص تھے تو نبی اللہ تو درکنار وہ ایک عام شریف انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں رہتے۔ یہ تاثر ہے جو قائم کیا جاتا ہے اور قائم کیا جا رہا تھا، اور مہینوں گزر گئے، جماعت انگلستان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فوری طور پر معلوم کریں کہ ان باتوں کا جواب کہاں پہلے سے موجود ہے، اگر نہیں ہے تو فوری طور پر اس کا جواب تیار کروایا جائے اور تقسیم کروایا جائے۔ چنانچہ میں نے پھر اس کا جواب لکھوایا، اور وہ حضرت مسیح کی ہتک کا الزام اس قسم کا کچھ عنوان ہے، اور اسے پھر باقاعدہ شائع کروایا۔ ابھی تک میں نہیں جانتا کہ جماعت انگلستان نے اس کا انگریزی ترجمہ کر کے تقسیم کروایا ہے کہ نہیں، مگر
جب اس کا جواب آپ پڑھتے ہیں تو بالکل صورتحال برعکس ہو جاتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام پہلے کی نسبت کئی گنا دل میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس مناظرے کا پس منظر بتایا جاتا ہے، وہ صورتحال بتائی جاتی ہے جس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جوابی حملہ کیا ہے عیسائیوں پر. اور جب یہ سمجھایا جاتا ہے خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں کہ یہ حملہ ہرگز اس پاک اور مقدس ذات پر نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں مسیح نبی اللہ کے طور پر ملتا ہے، بلکہ اس فرضی وجود پر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور عیسائیوں کے لٹریچر میں خود ان کے اپنی زبان سے اس کا یہ تعارف کروایا گیا ہے. اور جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں اس قسم کے جوابی حملے کی ضرورت پیش آئی، تو پڑھنے والے کا دل بجائے اس کے کہ احمدیت سے اور حضرت مسیح علیہ السلام سے متنفر ہو، اچانک حضرت مسیح موعود اور احمدیت کی تائید میں اس کا دل پلٹ جاتا ہے. چنانچہ اس کا ایک تجربہ ہالینڈ میں ہوا. وہاں ایک بہت پرانے احمدیت کے واقف اور جماعت میں آنے جانے والے دوست تھے جو غالباً گزشتہ 24 سال سے ہالینڈ میں تھے یا اس سے بھی شاید زائد. ایک اچھے عالم اور علم دوست انسان تھے. ان کے متعلق جب مجھ سے تعارف کروایا گیا کہ انہوں نے حال ہی میں بیعت کی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح آپ کو بیعت کی توفیق ملی. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آپ کے امام مقامی امام نے ایک رسالہ ڈچ زبان میں ترجمے کے لیے بھجوایا تھا اور اس کا عنوان ہے حضرت مسیح پر کی ہتک یا گستاخی کا الزام اور اس کا جواب. وہ کہتے ہیں جب میں نے وہ پڑھا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت اس طرح دل نشین ہو گئی کہ اس کے بعد میرے لیے کسی تردد کا کوئی سوال باقی نہیں رہا. بس وہی چیز جسے ایک رنگ میں دشمن پیش کرتا ہے اور احمدیت سے متنفر کر دیتا ہے، جب صحیح پس منظر میں پیش کی جائے تو احمدیت کی محبت پیدا کرنے کا موجب بن جاتی ہے. بس اس پہلو سے ہر ملک کا فرض ہے کہ دشمن کی کارروائیوں پر نظر رکھے اور یہ علم ہوتے ہی کہ فلاں قسم کا لٹریچر جماعت کے خلاف شائع کیا جا رہا ہے، فوری طور پر معلوم کیا جائے کہ اس لٹریچر کا پہلے کون سا مؤثر اور شافی جواب موجود ہے. اگر نہ ہو یا موجودہ حالات کے یعنی اس وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق پورا نہ ہو تو نیا لٹریچر تیار کیا جائے. لیکن یہ کام لازماً اول طور پر سیکرٹری اصلاح و ارشاد کا ہے، اور چونکہ سیکرٹری دعوت اللہ اسی کے تابع ہے یا اسی کے دو نام ہو سکتے ہیں، اس لیے جہاں تک مجھے یاد ہے یہ الگ سیکرٹری نہیں ہے، لیکن اگر الگ سیکرٹری مقرر ہو گیا ہو تو اس کی تصحیح کر لی جائے. بہرحال اول طور پر یہ کام اصلاح و ارشاد کے سیکرٹری کا ہے، اور اس کے ساتھ اگر سیکرٹری اشاعت ہے تو اس کا بھی یہ کام ہے. اگر الگ سیکرٹری دعوت اللہ ہے تو اس کا بھی یہ کام ہے. ان تینوں کو لازماً جب بھی جس کو بھی پہلے علم معلوم ہو کہ فلاں قسم کا مخالفانہ حملہ شروع ہو چکا ہے، ان تینوں میں سے جس کو پہلے معلوم ہو اس کا فرض ہے اولین کہ وہ فوری طور پر اپنے ساتھیوں کو بھی مطلع کرے، امیر کو مطلع کرے، اور فوری طور پر جوابی کارروائی کے لیے پہلے تحقیق شروع کی جائے، اور تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ کسی پرانے شائع شدہ رسالے کو جواباً شائع کرنے کی ضرورت ہے یا نیا رسالہ لکھنے کی ضرورت ہے. اس تیزی سے اس کے متعلق کارروائی ہونی چاہیے کہ جیسے بجلی کی صورت سے کام کیا جاتا ہے، ورنہ بعض دفعہ مہینوں بعض دفعہ سالوں ایک جماعت کے مخالفانہ بعض دفعہ سالوں جماعت کی مخالفانہ کارروائیوں کا علم رکھنے کے باوجود جوابی کارروائی نہیں ہو رہی ہوتی، اور ایک قسم کا انجماد سا پایا جاتا ہے، بے حسی سی پائی جاتی ہے. تو اس طرح تو دعوت اللہ کے کام نہیں چل سکتے. ایسا تیزی سے رد عمل ہونا چاہیے جیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دکھایا کرتے تھے. اس زمانے میں آپ اکیلے تھے
کوئی ممد و معاون، کوئی مددگار نہیں تھا جب آپ نے کام کا آغاز کیا ہے، اور معمور ہونے سے پہلے سے آپ کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ اسلام پر حملہ ہو صحیح، شدید بےتاب ہو جاتے تھے اور فوراً جوابی کارروائی کرتے تھے۔ بعض دفعہ بعض رسالوں کے جواب آپ نے راتوں رات بیٹھ کر لکھے اور ان کو 1 یا 2 راتوں میں ہی تیار کر کے اس مضمون کو شائع کروا دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تو اس زمانے میں مددگار نسبتاً کم تھے، لیکن جو بھی تھے وہ والہانہ جذبے رکھتے تھے، اور چونکہ احساس بہت شدید تھا اور دین کی غیرت اور دین کی محبت ایک بہت بلند مقام پر فائز تھی، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسلام کے خلاف کوئی کارروائی ہو اور اس کے جواب میں فوری کارروائی میں رونما ہو۔ اب یہ جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ مجھے ان باتوں کی صرف اطلاع کر دینا کافی ہے۔ بعض دفعہ ربا سے بھی، صدر انجمن کے کارکنوں کی طرف سے بھی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اطلاع کر دیتے ہیں اور آگے یہ بھی نہیں لکھتے کہ اس کے جواب میں ہم نے کیا کارروائی کی۔ بار بار ان کو لکھ کر اور سمجھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی حد تک اصلاح ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بعض دفعہ ایسی حرکت ہو جاتی ہے۔ اطلاع کرنا تو بہت اچھا ہے اور ضروری ہے، جب بھی کوئی کسی قسم کی مخدوش بات ظاہر ہو، قابل فکر صورتحال پیدا ہو، لازماً مجھے اطلاع کرنی چاہیے، لیکن اگر امیر کے علم میں بات آئے یا متعلقہ عہدیدار کے علم میں بات آئے اور وہ اطلاع کرے تو ساتھ یہ اطلاع بھی کرنی چاہیے کہ آپ مطمئن رہیں، ہم اس سلسلے میں یہ جوابی کارروائی کر رہے ہیں یا اس جوابی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جہاں تک اعتراضات کا تعلق ہے، جماعت نے بہت عمدہ جوابات کا ایک سلسلہ طبع کرانا شروع کیا ہے۔ وہ زیادہ تر تو پاکستان کے اور ہندوستان کے علماء کے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو عیسائیت اور دیگر مذاہب پر بھی ممتد کر دیا جائے گا، اور جس طرف سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات کے سلسلے انشاءاللہ طبع ہو کر جماعت کے پاس کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ لیکن دعوت اللہ کے مرکز میں ایسا رجسٹر ہونا ضروری ہے، میں واپس اس طرف لوٹتا ہوں، جس پر اس قسم کی کارروائیوں کا اندراج ہو اور پھر جوابی کارروائی کے متعلق نوٹ ہو کہ یہ کارروائی کی جا چکی ہے یا کی جا رہی ہے، تاکہ ہر شخص جب بھی وہاں اس رجسٹر کو دیکھے اس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ایک مستعد اور بیدار جماعت ہے، اور جس اعتراض کے سلسلے میں بھی اس کو تلاش ہو کارروائی میں معلوم کر سکے کہ یہ جوابی کارروائی ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے۔ ایک رجسٹر شکایات کا بھی درج ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، جہاں انتظامات کے خلاف یا کتابوں کے میں غلطی کے متعلق شکایات ہوں تو وہ درج ہونی چاہیے، اور اس کے متعلق بھی جو جوابی کارروائی ہے یا اصلاحی کارروائی ہے اس کا اندراج ہو۔ بعض دفعہ بعض دوست سلسلے کے طبع شدہ لٹریچر میں کچھ غلطی نکالتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ فلاں بات غلط ہو گئی ہے، اگر تو مجھے لکھ دیں تو فوری طور پر متعلقہ شعبے کو متوجہ کر کے یہ پوری طرح تسلی کر لی جاتی ہے کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن بسا اوقات وہ بعض دوست مجھے نہیں لکھتے، اپنے وقت مقامی امیر کو یا کسی عہدیدار کو متوجہ کرا دیتے ہیں اور بات وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مجھے اس لیے علم ہے کہ بعض لکھنے والوں نے، یعنی ایسی شکایات بھیجنے والوں نے مجھے لکھا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں،
ہم جماعت کو، متعلقہ عہدیداران کو متوجہ کر رہے ہیں، لیکن کسی نے اصلاح کی طرف توجہ نہیں کی، اسی طرح وہ چیز غلط کی غلط سلط چھپتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک دو معاملات میں نے خود تحقیق کی تو ان کی بات درست نکلی، اور پھر جب تحقیق کی کہ کیوں ایسے ہوا ہے تو ہر شخص اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈالتا چلا جاتا تھا، اور بعض باتیں اتنی پرانی ہو جاتی ہیں کہ پھر پوری تحقیق ہو بھی نہیں سکتی، اور ہو بھی تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہر جماعت میں رجسٹر شکایات اپنے اپنے شعبے کے متعلق ہونا چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی، مگر چونکہ میں یہاں دعوت اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے یہاں ایک رجسٹر شکایات ضروری ہے، جس میں ایسی شکایات بھی درج ہوں کہ ہم آئے اور ہم سے حسن سلوک نہیں کیا گیا، ہم آئے، ہم نے کہا کہ فلاں صاحب کو ہم اتنی دور سے لے کے آ رہے ہیں، مگر مربی صاحب نے پانی بھی نہ پوچھا، بیٹھنے تک کی دعوت نہ دی، یا جس عہدیدار کے بھی خلاف شکایت ہو وہ وہاں درج ہونی چاہیے، اور متعلقہ بالا افسر یا امیر کی طرف سے جو کارروائی ہو اس کا اندراج ہونا چاہیے۔ ورنہ بعض دفعہ یہ دقت پیش آتی ہے کہ ایک پرانی شکایت کا ذکر کر کے بعض دوست کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ حال ہے جماعت کے نظام کا، ہم یہ کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ بات ان کی غلط ہوتی ہے یا کارروائی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اگر ایسا رجسٹر ہو تو جب بھی میں جماعت سے پوچھوں کہ یہ کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے یا نہیں، اور گزرا تو آپ نے کیا کارروائی کی، تو فوراً وہ مجھے دکھا سکیں۔ بہرحال دعوت اللہ کا کام چونکہ بہت ہی نازک جذبات سے تعلق رکھنے والا کام ہے، اگر کوئی شخص احمدیت میں دلچسپی لے رہا ہے اور اس کے جذبات کو ٹھوکر کے سامان، اس کے جذبات کو ٹھوکر لگانے کا ظلم کیا جائے تو یہ کوئی معمولی ظلم نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں تو غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے۔ داعین اللہ کو تازہ دم رکھنا بہت ضروری ہے۔ تازہ دم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کو ایسا مواد مہیا ہوتا رہے جس سے ان کی روح تازہ ہو، ان کے اندر دعوت اللہ کی محبت پیدا ہو، ان کے اندر نئے جذبے بیدار ہوں، ان کا جذبہ، ان کی دعائیں، تبلیغ کے دوران رونما ہونے والے معجزات، یہ ایسا مواد ہے جن سے ان کو مختلف رنگ میں مختلف وقتوں میں مطلع کیا جا سکتا ہے، اور مطلع کرنا تو غلط ہے، یعنی ان کو ایسا مواد مہیا کیا جائے جس سے وہ ان واقعات کو پڑھ کر اپنی روح کی تازگی اور شادابی کے سامان پیدا کریں۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے دعوت اللہ کے واقعات بہت کم محفوظ ہیں، حالانکہ اس کثرت سے دعوت اللہ اس زمانے میں ہوئی ہے، اور کوئی بھی پیشہ ور خدمت کرنے والا نہیں تھا جو باقاعدہ تنخواہ دار ہو۔ اس کے باوجود تمام صحابہ نے آنن فانن عرب میں ہی بھی اور عرب سے باہر دوسرے ممالک میں بھی اسلام کا پیغام پہنچایا، تو بغیر دعوت اللہ کے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان تفاصیل کا کہیں ذکر نہیں ملتا، ان تجارب کا ذکر نہیں ملتا، کیا کیا باتیں ہوئیں اور کس طرح ان کو جوابات دیے گئے، کیا مشکلات پیش آئیں، کس طرح ان مشکلات کو پر قابو پایا گیا، دعائیں کی گئیں، معجزات رونما ہوئے، ان کا تفصیلی ذکر نہیں ہے۔ صرف من جملہ تاریخ میں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں، مگر چونکہ دعوت اللہ کی تاریخ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں دہرائی گئی ہے، اس لیے اس تازہ تاریخ سے ہم استفادہ کر کے یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہوگا، کون سی چیزیں تھیں جو کامیاب ہوئی ہیں۔ اس قسم کی کتب اگر ضخیم کتب کی شکل میں پہنچائی جائیں تو بعض دفعہ ایسا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ تفصیلی طور پر زیادہ ضخیم کتابوں کا مطالعہ کر سکے،
اور ایک دفعہ اگر مطالعہ کر بھی لے تو ایک دفعہ ہی اس کی سیری ہو جائے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ سیری نہ ہو بلکہ بار بار ہو. اس لیے چھوٹے چھوٹے رسائل ان مضامین کے شائع ہوتے رہیں، خواہ آپ کے ملکی رسائل میں یہ مضامین شائع ہوں یا چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس کی شکل میں صرف دعوت اللہ کرنے والوں کو انگیخت کرنے کے لیے اور ان کے جذبے دوبارہ بیدار کرنے کی خاطر وہ چھپوائے جائیں اور ان تک پہنچائے جائیں. تو اس سے عموماً مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ پہنچے گا. پھر ایسے ایمان افروز واقعات کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے اور کسی خاص منصوبے کے ماتحت ہونا چاہیے، اتفاقی طور پر نہ ہو. مثلا بعض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مختلف مذاہب کا گہرا علم رکھتے تھے، اور جب بھی ان کی تبلیغی واقعات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ مختلف مذاہب کا ان کو ذاتی طور پر کتنا گہرا علم تھا، اور مناظرے کے دوران مدعے مقابل ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. اس قسم کے واقعات جب کوئی پڑھتا ہے تو لازماً اس کی توجہ اپنا علم بڑھانے کی طرف ہوتی ہے، اور اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا عالم فاضل بنوں. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی کے مناظرے ہیں، حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کے، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت مولوی محمد حسن صاحب امروہی کے. اس طرح کے بہت بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں جن کے علم و فضل کے سامنے انسان اپنے آپ کو ایک بالکل معمولی اور بے حیثیت انسان سمجھنے لگتا ہے. جب آپ ان کے واقعات پڑھیں تو تب ان کا رعب دل پر قائم ہوتا ہے، وہ پہاڑوں کی طرح آپ کے سامنے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ایسے واقعات کا انتخاب الگ ہو جس سے جماعت میں اپنا علم بڑھانے کا شوق پیدا ہو اور دیگر مذاہب کے مطالعہ کا شوق پیدا ہو. اس کے علاوہ فن مناظرہ کے لحاظ سے برجستہ دلچسپ جواب دینے کا فن بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ کو بطور خاص حاصل تھا، اور اس اعتبار سے بہت بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہیں، بڑے لطائف پیدا ہوا کرتے تھے. جبکہ دشمن سمجھتا تھا کہ ہم نے زیر کر لیا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جواب دینے والے کو خدا تعالیٰ ایسی بات سجھا دیتا تھا کہ اچانک صورتحال بالکل دشمن پر پلٹ جاتی تھی. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ اپنے اندر ایک خاص لطف رکھتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد انسان کا ذہن حاضر دماغی کی طرف منتقل ہوتا ہے، برجستہ جوابات دینے کا سلیقہ اس کو آتا ہے، اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور اس کی بھی تبلیغ کے میدان میں بڑی ضرورت ہے، کیونکہ نیک نصیحت کے بعد پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر جادلہم باللتی ہی احسن. اگر پھر عقل اور فہم اور دلائل کی لڑائی شروع ہو جائے تو جادلہم، پھر خوب لڑو ان کے ساتھ، لیکن آسن طریق پر. اس طرح لڑو کہ تمہاری دلیلیں زیادہ حسن رکھنے والی ہوں، تمہارا طرز مجادلہ زیادہ حسین ہو اور زیادہ دلکش ہو. تو یہ سب باتیں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے تبلیغی واقعات میں نظر آتی ہیں. پھر دعاؤں کے مقابلے ہیں. جب آگے انسان کوئی راہ نہیں پاتا تو دعاؤں کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جہاں بھی دعاؤں سے کام لیے ہیں خدا تعالیٰ نے حیرت انگیز نشانات ان کے لیے ظاہر فرمائے ہیں. اور آپ جب ان واقعات کو پڑھیں تو حیران ہوں گے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے خاندانوں کے جد امجد دعاؤں کے طفیل احمدی ہوئے تھے، اور بعض خاندان کے افراد کو اپنا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خاندان میں احمدیت کیسے آئی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں جبکہ احمدیت کو قبول کرنا ایک بہت بڑا دل گردے کا کام تھا، کیوں قبول کر لیا. ان واقعات کو پڑھتے ہوئے پھر ان خاندانوں کے بزرگوں کے بعض دفعہ نام آتے ہیں
تو دل چاہتا ہے کہ ان کی ساری اولاد کو پتہ ہو کہ ہم کس کی اولاد ہیں، کن واقعات کے نتیجے میں ہمارے بزرگوں کو یہ روشنی نصیب ہوئی. مگر بہرحال اس کے علاوہ جو فائدہ میرے زیر نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کو پڑھ کر ہر دعوت اللہ کرنے والے کے دل میں یہ بات جاگزین ہو جائے گی کہ دعوت اللہ کا کام خشک اور خالی دل کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کا روحانیت کے ساتھ گہرا واسطہ ہے. جب تک میں خدا نما وجود نہ بنوں، جب تک میں اپنے رب سے تعلق نہ رکھوں، اس وقت تک یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. اور چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قدرت نمائی کے واقعات وہ پڑھ چکا ہوگا، اس لیے پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی محبت دل میں پہلے سے بڑھ کر موجزن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی ساری زندگی پر اس کے اچھے اثرات مترتب ہوں گے. تو جہاں یہ دعوت اللہ کرنے والا دوسرے کو خدا کی طرف بلا رہا ہوگا، دعوت اللہ کی تیاری کے دوران وہ خود بھی خدا کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوگا. اس لیے دعوت اللہ کے کام کو اگر سلیقے اور ترتیب سے کیا جائے تو اس کے بہت بڑے فوائد ہیں، بیرونی بھی اور اندرونی بھی، اور دعوت اللہ کو پھر خدا کے فضل کے ساتھ بڑے بڑے پھل لگ سکتے ہیں. بس ایک یا دو یا تین باتوں کا نام دعوت اللہ نہیں، بہت ایک وسیع نظام کا نام ہے. اس میں جماعت کی انتظامیہ کو بھی بھرپور حصہ لینا ہوگا. ان ساری باتوں کے جائزے لے کر ایک بہت عمدہ منصوبے کے مطابق سلیقے اور ترتیب کے ساتھ اس کام کو رفتہ رفتہ کھولنا ہوگا، اور سب دعوت اللہ کرنے والوں پر نظر رکھنی ہوگی. یہ کام دیکھنے میں بڑا وسیع اور مشکل ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا حسب توفیق شروع کر دیا جائے تو آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور کچھ مشکل نہیں رہتا. صرف اس سلسلے میں باقاعدہ کام کرنے والوں کی تربیت کی ضرورت ہے، جو شروع میں کچھ مشکل معلوم ہوتی ہے. ایک دفعہ اگر امراء اور ان کے ساتھی کچھ لوگوں کی تربیت صحیح کر لیں تو وہ ٹیمیں ان کے ساتھ مددگار اور معاون بن کر خدمت کرتی رہیں گی، پھر آگے اور اچھے تربیت یافتہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اس کے علاوہ مقامی طور پر جب دعوت اللہ کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تائیدی نشان ظاہر ہوتے ہیں، ان کو دیگر داعین اللہ تک پہنچانا بھی بہت اہم ہے. اور ہر جگہ جہاں بھی تبلیغ کامیابی سے ہو چل رہی ہے وہاں ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تائید کے بغیر تبلیغ کو پھل لگیں. اور جہاں بھی کسی نو موبائل سے میں نے گفتگو کی ہے تو اس گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ محض دلائل کی بات نہیں تھی، اور بہت سی باتیں ہیں جنہوں نے اس نو احمدی کے دل پر اثر ڈالا، اور بعض اعجازی نشان انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو وہ نشان جو قریب کے نشان ہوں وہ بعض دفعہ دور کے زیادہ عظیم الشان نشانات کے مقابل پر بھی زیادہ دل پر اثر پیدا کرتے ہیں. جو دور کی بات ہے وہ خواہ کتنی ہی بڑی ہو، وہ اتنا اثر دل پہ بعض دفعہ نہیں کر سکتی جتنا ایک قریب کی چیز دل پہ اثر کرتی ہے. اس وجہ سے آپ کے اپنے تجارب، جن تجارب میں سے آپ گزرتے ہیں، یا اپنے ماحول میں ہونے والا ایک واقعہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا دل پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے بنسبت 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کے ایک اعجازی نشان کا علم ہونے سے دل پر اثر پڑتا ہے. انسانی فطرت ہے کہ جو قریب چیز ہے اس کا دل پر اثر پڑتا ہے. اقبال نے اس سلسلے میں کہا ہے، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. پہلا مصرع ہے، جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. تو اس شعر میں گہری حکمت ہے. علامہ اقبال کو بعض احمدی سمجھتے ہیں کہ یہ گویا ایک ایسا نام ہے جس کا ہماری زبان پر آنا ہی گویا کہ جرم ہے.
یہ نہایت بیہودہ خیال ہے. علامہ اقبال نے جماعت کے خلاف بھی باتیں لکھی ہیں، اس سے پہلے جماعت کی تائید میں بھی بہت کچھ لکھا تھا. علاوہ ازیں ایک اچھے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اتنے بڑے حکیم امت نہ ہوں جتنا بیان کیا جاتا ہے، مگر ان کی باتوں میں کئی جگہ بہت اچھی اچھی حکمت کی باتیں ملتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے الحکمت ضالۃ المومن ہے، بس ہمیں حکمت سے پیار ہونا چاہیے. میں اس لیے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ملک میں ایک مربی نے کسی دوسرے احمدی کے اوپر بڑی سختی کی کہ تم نے جماعتی مجلس میں علامہ اقبال کے شعر کی تعریف کیوں کی. وہ شعر غلط استعمال ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں تک علامہ اقبال کے شعر کی تعریف کا تعلق ہے، جو تعریف کے قابل چیز ہے، ہر سچے انسان کا کام ہے، فرض ہے، ایک طبی اس کے اندر جذبہ پایا جانا چاہیے کہ وہ اس کی تعریف کرے. بس ہرگز اس بات کو خاطر میں نہ لائیں کہ کوئی اچھی بات علامہ اقبال نے کہی ہے یا ظفر علی خان نے کہی ہے، حتیٰ کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے منہ سے بھی کوئی اچھا کلمہ نکل گیا ہو، تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے الحکمت ضالۃ المومن ہے. اصل میں تو وہ مومن کو زیب دینے والا کلمہ ہے، مومن ہی کی ملکیت ہے. ہر اچھی چیز مومن کو زیب دیتی ہے، جہاں سے ملے اپنی سمجھ کر لو. تو بہرحال یہ جو اقبال کا شعر ہے بہت گہری حکمت پر مبنی ہے. قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. تو معجزوں کے قریب تر آپ ہوں، اور آپ کے قریب جو معجزے ہیں وہ آپ کو زیادہ روشن دکھائی دیں گے، زیادہ مطمئن کرنے والے دکھائی دیں گے. اور وہ دعوت اللہ کرنے والے جو اپنے اوپر وارد ہونے والے چھوٹے چھوٹے نشانات پیش کر سکتے ہوں، ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ ان نشانات میں بہت زیادہ اثر ہوگا بنسبت کتابوں میں پڑھے جانے والے ان نشانات کے جو واقعتاً بہت عظیم الشان تھے. بس آپ کے دوستوں کو آپ کی ذات میں کچھ کرامات دکھائی دینی چاہیے، کچھ عجائب کام دیکھنے کے لیے ملنے چاہیے، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. بس جب اس قسم کے واقعات جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے آپ دعوت اللہ کرنے والوں کو بھیجیں گے تو لازماً ان کی توجہ اس طرف پیدا ہوگی، اور وہ اپنا جائزہ لیں گے، اپنا خدا تعالیٰ سے قرب کا تعلق بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہت دفعہ دل میں بے قرار تمنا پیدا ہوگی، وہ رو رو کے دعائیں کریں گے کہ اے خدا گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. تو نے پہلوں کے ساتھ حسن و احسان کے ایسے سلوک کیے، ایسے ایسے عظیم الشان نشانات ان کو دکھائے، ان کی تائید میں حیرت انگیز طور پر ظاہر ہوا اور حیرت انگیز کام ان کی خاطر دکھائے. ہم بھی تو اسی چمن کے شجر ہیں، ہمیں بھی ایسے ثمر عطا کر. ہم بھی تو اسی چمن کے عاشق ہیں، ہمیں بھی وہ پھل نصیب فرما جن پھلوں سے تو نے پہلوں کو سیر کر دیا، اور جن پھلوں کی برکت سے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں کی ان دعوت اللہ کرنے والوں کے ذریعے تو نے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی. ہم پر بھی ایسے افضال کی بارش فرما، ایسے نمونے ہم پر ظاہر فرما. یہ دعا ہے جو انسان بعض دفعہ عام طور پر روز کرتا رہتا ہے، لیکن اس دعا میں وہ اثر نہیں پیدا ہو سکتا جتنا کسی واقعہ کو دیکھ کر یا پڑھ کر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دعا میں اثر ہوا کرتا ہے. اس نقطے کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ورنہ دعوت اللہ کرنے والے کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے ان واقعات کو پڑھنے کی، ہم روزانہ یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں نشان دے، اے اللہ ہمیں برکت دے، اے خدا ہمارے ہاتھ سے اور مجھے رونما فرما. یہ خالی منہ کی باتیں ہیں. دعا میں ایک گہرا اثر ہونا چاہیے، اور وہ اثر یوں ہی منہ کی باتوں سے پیدا نہیں ہوا کرتا. قرآن کریم نے اس کی مثال دی ہے. حضرت زکریا کے متعلق فرمایا کہ وہ مدتوں سے دعا کر رہے تھے کہ اے خدا مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا دے.
اور اس مضمون کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ساری عمر یہ دعا کی اور مایوس نہیں ہوئے، لیکن اس دعا میں وہ اثر پیدا نہیں ہوا جو اس واقعہ کے بعد ہوا کہ آپ حضرت مریم کے حجرے میں ایک دفعہ گئے، وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کے عظیم نشانات، نازل ہونے والے نشانات دیکھے، وہ رزق دیکھا جو حضرت مریم کو عطا ہو رہا تھا. اس کے نتیجے میں اس کے حوالے سے آپ کے دل میں ایک عجیب ولولہ اٹھا ہے، اور اس پر آپ نے دعا کی ہے کہ اے رب مجھے بھی ایک پاک بیٹا عطا کر، مجھے بھی ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے نام کو بلند کرنے والا ہو، جو تیرے نور کو دنیا میں پھیلانے والا ہو، اور میری اچھی باتوں کو میرے بعد زندہ رکھنے والا ہو، تاکہ میرے شریک یہ تانا نہ دیں کہ اس کی اچھائیاں اس کے ساتھ ہی مر گئیں، وہ میری نیکیوں کا وارث ہو. وہ دعا جس جذبے سے اٹھی ہے وہ ایسا جذبہ تھا کہ جس کے نام مقبول ہونے کا سوال ہی نہیں تھا. اور جب آپ نے یہ دعا کی کہ اے خدا میرے تو بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں گل گئیں یہ دعا کرتے کرتے، اب میں یہ دعا کرتا ہوں اے خدا کہ تو کچھ قبول فرما، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں. تو مان اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ایسا نام جو پہلے اس سے کبھی دنیا نے نہیں سنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر حضرت زکریا اسی شان کے ساتھ پیدا ہوئے جس شان کے ساتھ آپ کی خوشخبری دی گئی تھی. اور یہ تو خیر ایک لمبا الگ مضمون ہے آپ کی زندگی سے متعلق. میں واپس آتا ہوں اس مضمون کی طرف کہ دعا وہی ہوتی ہے مختلف وقتوں میں کی جاتی ہے، مگر بعض دفعہ وہ دعا اثر سے لبریز ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ دعا ایک سرسری سی دعا رہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ حضرت زکریا سرسری دعا کیا کرتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نبی جو دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہے اس کے اندر بھی مختلف وقتوں میں اس کی دعاؤں میں بھی مختلف وقتوں میں مختلف اثرات ہوتے ہیں. عام آدمی کی دعاؤں میں بھی مختلف وقتوں میں مختلف اثرات ہوتے ہیں، مگر جب کسی خاص واقعہ سے دل پہ بہت گہرا اثر پڑا ہوا ہو اس وقت کی دعا اور رنگ رکھتی ہے. بس جب آپ بزرگوں کے اچھے واقعات پڑھیں، دل پر اثر کرنے والے واقعات پڑھیں، جس نوعیت کے وہ واقعات ہوں، اس نوعیت کی دعا جو دل سے اٹھے گی وہ عام دعاؤں کے مقابل پر زیادہ اثر رکھنے والی ہوگی. بس دعوت اللہ کرنے والے تو سادہ لوگ ہیں، اکثر علم کے لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہیں، کمزور ہیں. جذبہ ہے کہ ہم دعوت اللہ کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کے لیے اپنے نام پیش کر دیتے ہیں، مگر ان سے سلیقے کے ساتھ کام لینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان پر نظر رکھنا، ان کی موقع بموقع مدد کرتے رہنا، اور ان کو دن بدن دعوت اللہ کے کام کے لیے زیادہ تیار کرتے رہنا، یہ سارے کام نظام جماعت کے کام ہیں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جو ذرائع میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو اگر آپ استعمال کریں تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعوت اللہ کے کام میں نمایاں فرق پیدا ہوگا بہتری کی طرف. اور اس کے علاوہ چند باتیں ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلے خطبے میں ان کو بیان کر سکوں گا یا نہیں، مگر انشاءاللہ اس موضوع پہ وقتاً فوقتاً آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عظیم شان کام کو اس طرح سر انجام دیں جس طرح جماعت احمدیہ سے توقعات کی گئی ہیں. جب میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ سے توقعات کی گئی ہیں تو یاد رکھیں ہم سے یہ توقع کی گئی ہے کہ اسلام کی باسط ثانیہ میں تبلیغ کے کام کو جماعت احمدیہ اپنے منتہا تک پہنچا دے گی، اور اولین کے دور میں جو عظیم الشان کام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جاری ہوا، آخرین کے دور میں آپ ہی کے غلام کامل اور عاشق کامل حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا
یہاں تک کہ ساری دنیا اسلام میں داخل ہو جائے گی. یہ توقع ہے، اور یہ توقع آپ سے خدا تعالیٰ نے کی ہے. اس توقع کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ ایسا ایک روحانی وجود پیدا ہوگا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت اللہ کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا. یہ وہ وعدہ ہے جو قرآن کریم میں دیا گیا ہے، جس کے متعلق تمام نہیں تو بہت سے بڑے بڑے پرانے مفسرین اور بزرگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وعدہ مسیح موت کے زمانے میں پورا ہونا ہے. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، یہ وہ وعدہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ایسا ظاہر ہونا تھا جس کے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دوسرے ادیان پر غالب آنا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ توقع رکھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خوشخبری عطا فرمائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس آیت کریمہ کا جو اثر ہوا ہوگا اس کا ہم پورا تصور تو نہیں کر سکتے، مگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیشہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو گئے ہوں گے کہ اے خدا، جن پر بھی تو نے یہ ذمہ داری ڈالنی ہے ان کو توفیق عطا فرما، ان کی مدد فرما، اور ان کے لیے اس کام کے سارے مراحل آسان فرما دے. تو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت سی توقعات وابستہ ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات اور دعائیں وابستہ ہیں. اس لیے اگر اس کام کو ہم کما حقہ نہ کر سکیں تو ہمارا قصور ہے. یہ کام نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے بلکہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ مقدر ہے، اس تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے کوئی عذر کام نہیں آئے گا کہ جی ہم جن لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے وہ بنجر زمینیں تھیں، وہ گندے علاقے تھے. جس قسم کے بھی لوگ تھے، جس قسم کے بھی علاقے تھے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا. اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین و اسلام کو تمام دیگر ادیان پر غالب کر دیا جائے گا. اور اہل اللہ بزرگوں نے اس آیت کریمہ کے متعلق یہ تفسیر بیان فرمائی کہ یہ واقعہ مسیح موعود کے زمانے میں ہونے والا ہے. بس ہم جو مسیح موعود علیہ السلام کی سچی ضمانت جماعت ہیں، ہم سے بہت بڑی توقعات ہیں. اس لیے ان توقعات کے نتیجے میں کامل یقین دل میں پیدا کریں، ٹھوس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ کام ہو سکتا ہے، ضرور ہوگا، اور خدا کے فضل سے ہمارے ذریعے ہوگا. اور پھر اس کے نتیجے میں دعائیں کریں. اس کے نتیجے میں جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جو بقیہ مضامین ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کسی وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ میں ایک بات کہنی بھول گیا تھا. اس سال کا آج کا جمعہ جو میں انگلستان میں ادا کر رہا ہوں، یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے جو یہاں ادا ہوگا. اس کے بعد چند دن تک ہم انشاءاللہ ہندوستان میں ہوں گے، اور قادیان کا سفر درپیش ہے جس کے متعلق ساری جماعت آگاہ ہے. وہ دوست جو جا رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سفر جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور درود اور سلام بھیجتے ہوئے پورا کریں.
اور بہت کثرت سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسہ سالانہ کو ایک غیر معمولی اہمیت کا اعجازی جلسہ سالانہ بنا دے اور جماعت کے لیے بہت سی خیر و برکت کا موجب بنے. وہ لوگ جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کو پیچھے رہنے کا ایک غم ہے، وہ اپنے خطوں میں ملاقاتوں میں بھی ذکر کرتے ہیں. ان کو پیچھے رہنے کے غم کو اپنے لیے ایک بہت ہی نفع بخش سرمایہ میں تبدیل کر دینا چاہیے. وہ اس غم کے نتیجے میں دعائیں کریں کہ اے اللہ ہم تو نہیں جا سکتے، ہماری محرومی کے احساس کو قبول فرما لے اور ہمارے دکھ کو جماعت کے لیے خوشیوں میں تبدیل کر دے، اور جو تکلیف ہم محسوس کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جماعت کے لیے آسائش پیدا فرما اور تیرے وعدوں کے پورا ہونے کے دن قریب آ جائیں. وہ جلسہ اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں اس جلسے کی برکات دکھا دے اور اس جلسے کے نتیجے میں ہونے والے عالمی افضالات کے ہم بھی شاہد بن جائیں. اسی رنگ میں جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ بھی دعائیں کر کے اس جلسے کے فیض میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس جلسے کے نتیجے میں جو فیوز ظاہر ہوں گے بعد میں ان میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گواہ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارا عرصہ بہت دعائیں کرتے ہوئے گزاریں. خدا تعالیٰ اس سفر کے سارے مراحل آسان فرما دے اور ساری مشکلات دور فرما، دشمنوں کے حسد کے شر سے جماعت کو محفوظ رکھے اور سب اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے اور سب مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. اور اسیران راہ مولا بھی تو ہیں جو خود اس جلسے میں شامل نہیں ہو سکتے بلکہ اپنے قریب کے جلسوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. اپنے دکھ کے وقت ان کا دکھ جو بہت زیادہ گہرا اور بہت زیادہ لمبے عرصے پہ پھیلا وہ دکھ ہے اس کو بھی یاد کر لیا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ان عاجزانہ التجاؤں کو قبول فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.